السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو جی ناظرین، ریاض الصالحین آج کا ہمارا سبق کتاب آداب الطعام، طعام کہتے ہیں کھانے کو، تو کھانے کے آداب، تو اس کے متعلق آج سے ہم انشاءاللہ عز و جل سیکھیں گے کہ کیا کیا کھانے پینے کے آداب ہیں اور دیگر جو بھی اس کے متعلق چیزیں ہوں گی تو وہ انشاءاللہ آج پڑھیں گے۔ تو آج ہم دو باب پڑھیں گے۔ باب التسمیۃ فی اولہ والحمد فی آخرہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کھانے کے ابتدا میں اور الحمدللہ رب العالمین کھانے کے آخر میں پڑھنا، تو اس کے متعلق یہ پہلا ہمارا باب ہوگا۔ تو اس کے اندر بھی بہت زبردست احادیث کچھ آپ نے پہلے عام بول چال میں سنی ہوں گی، تو آئیے آج عربی کی مدد سے ان کا فیضان حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان عمر بن ابی سلمۃ رضی اللہ تعالی عنہما، حضرت سیدنا عمر بن ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے۔ اچھا، یہاں پر یاد رکھیے یہ جو ابن یا بن، ٹھیک ہے، اسی طرح دیگر جو الفاظ اس کے تحت اسی معنی میں ہوتے ہیں، تو یہ ماں بعد کے لیے مضاف اور ماں قبل کے لیے، یعنی جس طرح عمر ہے تو اس کے بعد یہ بن ہے تو یہ ماں قبل کی صفت ہوگی، اور اس کے بعد جو ابی ہے یا کوئی بھی لفظ ہوتا ہے اس کے بعد تو یہ اس کی طرف مضاف ہونا تھا، ٹھیک ہے نا۔ تو اب عمرہ کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ موصوف صفت کا اعراب ایک جیسا ہوتا ہے، ٹھیک، مطابقت ہوتی ہے، تو ان حرف جر ہے تو اس کی وجہ سے وہ ہوا مجرور، ٹھیک ہے، لیکن یہ غیر منصرف ہے جس کی وجہ سے عمرن نہیں یا عمری نہیں ہو سکتا بلکہ عمرہ، ٹھیک ہے، حالت جری میں ہی ہے۔ اب آگے والا اس کی صفت تھا تو اس کا بھی اعراب کیا ہونا تھا اسی کے مطابق، تو یہ مجرور تھا تو وہ بھی مجرور، ٹھیک ہے، اس لیے وہ آپ دیکھ رہے ہیں عمرب نی، ٹھیک ہے، یہ دونوں مجرور ہو گئے۔ اب یہ آگے مضاف ہو رہا ہے اور یہ اصل میں تھا ابو، ٹھیک ہے، ابو، یہ جو اسماء ستہ مکبرہ آپ نے اعراب پڑھا ہے نا، تو وہاں سے حالت رفع ابو، ٹھیک ہے، پھر آگے جو بنتی ہے نا تو اسی سے ابی، ٹھیک ہے، یہ مضاف الیہ بن رہا ہے بن کا، ٹھیک ہے، تو یہ اسی اعراب سے، تو یہ آپ نے اس کو یاد رکھنا ہے، یہ بارہا آپ نے پیچھے بھی اور آگے بھی استعمال کریں گے، تو یہ ہر تقریباً حدیث پاک کے اندر آتا ہے۔ بہرحال ان سے روایت ہے، قالا، آپ فرماتے ہیں، قال لی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، مجھ سے، لی یعنی مجھ سے سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، سمی اللہ، اللہ کا نام لو، سمی یہ امر کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے، صرف کے وزن پر، صرف سمی، تو اس کے میم کے بعد یا تھی وہ حذف ہو چکی ہے، ٹھیک ہے، اوپر اس کا مصدر گزرا نا تسمیہ، باب تسمیہ، تو یہ سین میم یا اس کا مادہ تھا، ٹھیک ہے، تفعیلۃ تسمیۃ۔ تو بہرحال سرکار نے فرمایا کہ اللہ کا نام لو، وکل، اور کھاؤ، ٹھیک ہے، کل آکلا یا کلو سے، ٹھیک ہے، اس کے اندر پھر تعلیل ہوئی، جس طرح کل ہوں واللہ میں کل، وہ صرف قاف اور لام ہے نا، تو اسی طرح کل ہے، ٹھیک ہے، ان کے بنانے کے طریقے اور کیا اس کے اندر تعلیل ہوئی یہ آپ صرف کے اندر پڑھ چکے ہیں۔ سرکار نے فرمایا، اور کل، اور تو کھا بیمینی کا، اپنے دائیں ہاتھ سے، ٹھیک ہے، یمین اور یسار جو آپ نے اس کی بارہا پریکٹس کی ہے، تو یمین یعنی سیدھے ہاتھ سے، وکل، اور کھاؤ، مما یلی کا، اور اپنے سامنے سے کھاؤ، ٹھیک ہے، مطلب بڑا تھال ہے، بڑی پلیٹ ہے اور چاول ہے مثال کے طور پر، 2-4 افراد کھا رہے ہیں تو آپ جس طرف بیٹھے ہیں اپنی طرف سے کھائیں، ٹھیک ہے، بہت زبردست، یہ بھی ادب ہمیں سکھایا گیا ہے۔ آگے ہے، وَأَنْ عائشة رضی اللہ تعالی عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا اکل احدکم فلیذکر اسم اللہ تعالی فإن نسی ان یذکر اسم اللہ تعالی فی اولہ فلیقل بسم اللہ اولہ وآخرہ۔ حضرت سیداتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، آپ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی ایک کھائے تو کیا کرے، سرکار نے فرمایا پس چاہیے کہ وہ اللہ کا نام ذکر کرے، اللہ کا نام لے، اللہ تعالیٰ کا نام جپے، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے۔ اب اگر بھول جائے شروع میں بسم اللہ ذکر کرنا بھول جائے تو پھر کیا کرے، اس کا بھی حل عطا فرمایا، اور چاہیے کہ وہ پھر آخر میں کیا، مطلب جب یاد آئے تو پھر کیا کر لے، بسم اللہ اولہ وآخرہ، ٹھیک ہے۔ رواہ ابو داود و ترمذی، ٹھیک ہے،
امام ابو داؤد اور امام ترمذی نے اس کو روایت کیا ہے، اور کیا فرمایا ہے کہ حدیث حسن صحیح، یہ حدیث صحیح بھی ہے حسن بھی ہے۔ آگے فرماتے ہیں وعن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یقول اذا دخل الرجل بیتہ فذکر اللہ تعالی عند دخولہ وعند طعامہ قال الشیطان لاصحابہ لا مبیت لکم ولا عشاء۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی پاک صاحب لولاق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جب تم میں سے کوئی ایک یا جب کوئی آدمی داخل ہو اپنے گھر میں اور پس وہ اللہ تعالیٰ کا نام لے داخل ہونے کے وقت، ٹھیک ہے، اندہ دخول ہی داخلے کے وقت جب داخل ہو تو اس وقت وہ ذکر کرے، اور اسی طرح فرمایا کہ کھانے کے وقت تو شیطان پھر کیا کہتا ہے اصحاب ہی اپنے چیلوں چمچوں سے، اپنے دیگر جو گروہ اس کے چھوٹے لشکر ہیں ان سے کیا کہتا ہے لا مبیتا لکم ولا عشاء، لا یہاں لا نفی جنس ہوگا، لا مبیتا لکم تمہارے لیے کوئی رات گزارنے کی جگہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، مبیت کہتے ہیں رات گزارنا، ٹھیک ہے، تو یہ ظرف ہے، تو رات گزارنے کی جگہ تمہارے لیے کوئی نہیں ہے، ولا عشاء اور نہ رات کا کھانا ہے، ٹھیک ہے، یہ کس کے لیے؟ جو داخلے گھر میں داخل ہو وہ بسم اللہ پڑھے اور کھانے کے وقت۔ وَإِذَا اب اس کا الٹ ہوگا وَإِذَا دَاخَلَ فَلَمْ يَذْكُرِ اللَّهَ اور اللہ تعالیٰ کا وہ نام نہ لے داخلے وقت، قال الشیطان کیا کہتا ہے شیطان ادرکتم المبیتا تم نے رات گزارنے کی جگہ کو پا لیا، ٹھیک ہے، یعنی تم کو مل گئی۔ وَإِذَا لَمْ يَذْكُرِ اللَّهَ تَعَالَى عِنْدَ طَعَامِهِ اور اسی طرح جب کھانے کے وقت اللہ تعالیٰ کا نام نہ لے ذکر نہ کرے تو پھر کیا کہتا ہے شیطان کہتا ہے ادرکتم تم نے پا لیا کس کو؟ المبیت رات کے کھانے کو۔ اور آگے کہتے ہیں کہ وَإِذَا لَمْ يَذْكُرِ اللَّهَ تَعَالَى عِنْدَ طَعَامِهِ قَالَ أَدْرَكْتُمْ اور جب اللہ تعالیٰ کا ذکر نہ کرے، اللہ تعالیٰ کا نام نہ لے کھانے کے وقت تو کیا کہتا ہے شیطان ادرکتم تم نے پا لیا کس کو؟ المبیت والعشاء رات گزارنے کی جگہ بھی تمہیں مل گئی اور رات کا کھانا بھی مل گیا، ٹھیک ہے، یعنی اللہ کا ذکر کیا تو پھر کیا، اور اللہ کا ذکر نہ کیا پھر کیا ہوتا ہے، تو یہ دونوں چیزیں آپ نے سن لی، اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ بہرحال وعن حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ قال كنا اذا حضرنا مع رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم طعاما لم ندع ایدینا حتى یبدأ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فیدع یدہ وإنا حضرنا معه مرة طعاما فجاءت جاریۃ کأنها تدفع فذهبت لتدع یدها في الطعام فأخذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیدها ثم جاء۔ بہرحال حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک کھانے میں شریک تھے، طعاماً ایک کھانے کی محفل میں یا کھانے میں حاضر تھے، شریک تھے، تو فرماتے ہیں کہ کتنا ادب ہے، ہمیں بھی اس پر عمل کرنا چاہیے بڑوں کی موجودگی میں۔ تو فرماتے ہیں کہ ہم لم ندا ہم نہ بڑھاتے ایدینا اپنے ہاتھوں کو یہاں تک کہ سرکار ابدا کرتے، فیدا ایدہ سرکار جب اپنا ہاتھ بڑھاتے یعنی سرکار سے پہلے نہ بڑھاتے، جب تک سرکار نہ بڑھاتے تو ہم سرکار سے پہلے یا برابر میں بھی ہاتھ نہ بڑھاتے کھانے کی طرف۔ وَإِنَّا حَضَرْنَا مَعَهُ مَرَّةً طَعَامًا بے شک ہم حاضر تھے ایک دفعہ سرکار کے ساتھ کھانے میں، کہتے ہیں کہ ایک لڑکی آئی، ٹھیک ہے، گویا کہ اس کو تدفعو یہ دھکیل کر جیسے کہ لایا جا رہا ہو، تو کہتے ہیں فذهبت کہتے ہیں جب وہ آئی لتادع یدہا فی طعام جیسے مطلب اس نے ہاتھ مارنے کی مطلب رکھا ہاتھ مطلب کھانے میں، تو سرکار علیہ السلام نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، ٹھیک ہے۔ اب ایسا نہیں کہ وہ مطلب بالغ ہو یا بڑی ہو، تو اسی سے یہی ہے کہ مطلب وہ نابالغہ ہوگی یا چھوٹی ہوگی یا جیسے بھی، کہ کیونکہ حضور علیہ السلام نے کبھی کسی عورت کو نہیں چھوا، ٹھیک ہے، تو یہ کوئی مطلب چھوٹی ایج کی ہوگی۔ اچھا یہ تھا عورت کے حوالے سے۔ اسی طرح کا آگے ایک عرابی کے ساتھ بھی معاملہ پیش آیا، ثم جاء عرابی پھر ایک عرابی آیا، ایک پینڈو دیہاتی آیا، کأنما یدفع گویا کہ اس کو دھکیل کر لایا جا رہا تھا، فآخذ بیدہ سرکار نے اس کا بھی ہاتھ پکڑ لیا، مطلب کھانے میں اسے ہاتھ ڈالنا تھا تو سرکار نے اس کا ہاتھ تھام لیا، روک لیا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان الشیطان یستحل الطعام ان لا یذکر اسم اللہ
اللہ تعالیٰ کا ذکر نہ لیا جائے تو اس کھانے کو شیطان حلال ٹھہرا لیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یوز کرا مجہول تھا تو اس لیے اسم اللہ آیا، ٹھیک ہے۔ پیچھے جتنے سیغے وغیرہ گزرے ہیں تو وہاں پر مفعول بن رہا تھا نا، معروف کے سیغے تھے، ٹھیک ہے، تو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ وَإِنَّهُ جَاءَ بِهَٰذِهِ الْجَارِيَةِ، تو کہتے ہیں بے شک وہ شیطان جو ہے، یہ انہو کی ضمیر شیطان کی طرف جائے گی، بے شک جو شیطان ہے جاء، ویسے تو ہے نا جاء یجو آنا، ٹھیک ہے، لیکن جاء کے بعد با آ گئی نا، آپ بِهَٰذِهِ ہی دیکھ رہے ہیں، تو یہ صلہ اس کو آپ بولیں کہ با مطلب جاء کا صلہ، تو یہ اگر مطلب با آ جائے تو اس کو لے کر آنا کے معنی میں گا، بے شک یہ شیطان لے آیا اس لونڈی کو، کیوں؟ لِيَسْتَحِلَّ بِهَا، تاکہ وہ حلال ٹھہرا لے، بِهَا اس لونڈی کے ذریعے، ہا ضمیر مؤنث کی طرف جائے گی، تاکہ اس مطلب اس کے کھانے کی وجہ سے وہ بھی مطلب اپنے کھانے کو حلال ٹھہرا لے، اس کے لیے بھی کھانا وغیرہ اس کو مل جائے۔ فَأَخَذْتُ بِيَدِهَا، سرکار فرماتے ہیں میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، تھام لیا، فَجَاءَ بِهَٰذَا الْأَعْرَابِ، پھر آگے اسی طرح اس کے متعلق فرمایا، پھر یہ شیطان لے آیا اس عرابی کو تاکہ اس کے ذریعے کھانے کو حلال ٹھہرا لے، پھر میں نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، سرکار فرماتے ہیں اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں، جس کے دستہ قدرت میں میری جان ہے، ان یادہ، بے شک اس کا ہاتھ، بے شک اس کا ہاتھ، یادہ کی ضمیر شیطان کی طرف لوٹے گی، بے شک اس کا ہاتھ، فی یدی میرے ہاتھ میں ہے، مع یدیہما ان دونوں کے ہاتھوں کے ساتھ، مطلب لونڈی اور لڑکے کا جو ہاتھ میرے ہاتھ میں ہے عرابی کا، تو ان دونوں کے ہاتھ اور ساتھ میں اس جو شیطان کا ہاتھ ہے، تو گویا کہ ان کے ہاتھ میرے ہاتھ میں ہے۔ پھر فرمایا ثم ذکر اسم اللہ تعالی وآکل، پھر اللہ کا نام لیا اور کھا لیا، ٹھیک ہے۔ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جالسا ورجل یاکل فلم یسم اللہ تعالی حتی لم یبق من طعامہ الا لقمۃ فلما رفعها الى فیہ قال بسم اللہ اولہ وآخرہ فضحک النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت امیہ بن مخشی صحابی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک جگہ تشریف فرما تھے، اس حال میں کہ ایک آدمی کھانا کھا رہا تھا، تو کہتے ہیں کہ اس نے اللہ کا نام نہیں لیا تھا، مطلب کھانا وغیرہ کھا رہا تھا، اس نے بسم اللہ شروع میں نہیں پڑھی تھی، یہاں تک کہ اس کے کھانے کا صرف ایک لقمہ، ایک نوالا باقی بچا، پس جب اس نے اس کو اٹھایا نا، اس کھانے کو، رافعہا اس لقمے کو اٹھایا، لقمہ مؤنث تھا تو رافعہا ہا ضمیر بھی مؤنث کی، پس جب اس نے اس کھانے کو اٹھایا کس لیے؟ الا فیہ یعنی اپنے منہ کی طرف، فیہ یہ فمون آپ نے لفظ سنا ہوگا تو یہ اسی سے حالت جری میں ہے، ٹھیک ہے، الا کے بعد فیہ، ٹھیک ہے، وہ یا آپ کو نظر آ رہی ہے، اچھا تو الا فیہ، اب یہ اسماء ستہ مکبرہ نا تو اس کا اعراب اسی کے تحت چلتا ہے، ٹھیک ہے، تو اچھا الا فیہ، تو اپنے منہ کی طرف جب انہوں نے اٹھایا مطلب کھانے کے لیے، تو اس نے پھر وہ جو پیچھے حدیث مبارکہ سنی تھی نا اولہ والے آگے، تو وہ انہوں نے اس پر عمل کیا، بسم اللہ اولہ و آخرہ، یعنی یہ انہوں نے اللہ کا نام لیا، تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا پڑے، سرکار مسکرا پڑے، ہنس پڑے، پھر فرمایا ماں، اب سرکار کو دیکھے کتنا علم غیب ہے، اب شیطان غیب ہی ہے نا، تو اب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ سے پوشیدہ نہیں ہے، مطلب اس پر بھی کئی نقطے بیان کیے جا سکتے ہیں، تو یہ ہر حدیث مبارکہ پر خود غور کیا کریں وقت نکال کر، تو انشاءاللہ بہت سی چیزیں آپ کو ملتی چلی جائیں گی۔ سرکار نے فرمایا ما زال الشیطان، ما زال یہ ہمیشہ کے معنی میں، یعنی شیطان لگا رہا، یاکل معہ اس کے ساتھ ہمیشہ کھاتا رہا، یعنی جب تک وہ کھاتا رہا، فلما ذکر پس جب اس کھانے والے نے ذکر کیا اسم اللہ اللہ تعالیٰ کا نام، استقا اس نے کیا کر دی، ٹھیک ہے، باب اس نے کیا کر دی ما فی بطنی ہی جو اس کے پیٹ میں تھا، یعنی جتنا وہ پہلے کھا چکا تھا، تو جیسے اس نے اللہ کا نام لیا اس کھانے والے نے، تو اس نے جو پہلے کھایا تھا وہ سارا اس نے مطلب کیا کر دی، وہ میٹنگ کر دی۔ رواہ ابو داود والنسائی، امام ابو داود اور امام نسائی نے اس کو روایت کیا ہے۔ وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یاکل طعاما فی ستۃ من اصحابہ، حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تھے، کیا تھے؟ کھانا کھاتے تھے، مطلب کھانا سرکار کھا رہے تھے، فی ستۃ 6 جو سرکار کے صحابہ تھے ان میں سے 6 صحابہ سرکار کی بارگاہ میں موجود تھے، تو سرکار ان کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے، تو پھر کیا ہوا؟ فجاء اعرابی، ایک پینڈو آیا، ایک دیہاتی آیا، فآکلہ پر اس نے کھا لیا، یہ کھانے کی طرف جائے گی،
اس نے سارا کھانا کھا لیا بلقمتین، صرف 2 نوالوں میں، 2 لقمے کیے، 2 سے نوالے کیے جناب، سارا کھانا ختم۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار نے ارشاد فرمایا اما انہ لو سما لکفاکم، بہرحال بلا شبہ یہ اگر اللہ کا نام لیتا، یعنی بسم اللہ پڑھ کے اگر شروع کرتا تو یہ کھانا سب کو کفایت کر جاتا، یعنی جتنی کسی کی بھوک تھی اور مطلب کمزوری نہیں رہنی تھی، کفایت کر جانا تھا، ٹھیک ہے۔ تو یہ بسم اللہ نہیں پڑھی تو جس کی مطلب آپ کہہ لیں وبال کہہ لیں یا کچھ اور لفظ کہہ لیں، تو مطلب جس کی وجہ سے یہ بے برکتی گویا کہ ہوگی کہ مطلب کفایت نہیں کیا۔ وعن ابی امامۃ رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کان اذا رفع مائدتہ قال الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ غیر مکفی ولا مودع ولا مستغنی عنہ ربنا۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب لپیٹتے اپنا دسترخوان، ٹھیک ہے، رافع مطلب اٹھانا، بلند کرنا، لپیٹنا، تو کیا ارشاد فرماتے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا کرتے، دعا کیا کرتے، الحمدللہ، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے، حمدن کثیرن، بہت زیادہ حمد، ٹھیک ہے، طیباً، عمدہ، مبارکاً فیہ، جس میں برکت دی گئی ہو، غیر مکفی، نہ کفایت کی گئی ہے، ولا مودع، نہ چھوڑ دیا گیا ہو، ولا مستغنن، نہ استغنا ممکن ہے، عنہ سے، ربنا، اے ہمارے رب۔ رواہ البخاری، جو اس کو امام بخاری نے روایت کیا۔ وعن معاذ بن انس رضی اللہ تعالی عنہ، اچھا یہاں پر یہ بھی غلطی کی جاتی ہے، یہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کہہ دیا جاتا ہے، بلکہ یہ نون پر فتح پڑھیں گے، ٹھیک ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ، یہ انس ہے، ٹھیک ہے، انس نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو یہ اپنے توجہ سے اس کو یاد رکھنا ہے۔ ان سے روایت ہے کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من اکل طعاما، جس نے کھانا کھایا، اور پھر کیا کہا، الحمدللہ الذی، تمام تعریفیں اس ذات کے لیے ہیں جس نے اطعمنی، مجھے کھلایا، ھذا، یہ کھانا، ورزقنی، اور مجھے رزق دیا، من غیر حول، بغیر محنت کے، منی ولا قوہ، یعنی نہ اس میں میری محنت ہے، نہ میری اس اتنی طاقت تھی، نہ قوت تھی، اللہ تعالیٰ نے مجھے بس عطا فرمایا۔ غفر لہ، جس نے یہ جملہ یہ دعا پڑھی، اللہ تعالیٰ اس کو بخش دیتا ہے، ما تقدم من ذنبہ، اس کے جتنے بھی پہلے گناہ تھے اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے ہے باب لا یعیب الطعام و استحباب مدحہ، کھانے کو عیب نہ لگانا اور اسی طرح اس کی تعریف کرنا، اس کے مستحب ہونے کے بارے میں یہ باب ہوگا۔ بہت زبردست یہ بھی 2 احادیث ہیں۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال ما عاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طعاما قط ان اشتہاہ اکلہ وان کارہہ ترکہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ما عابا، سرکار کبھی سرکار نے عیب نہ نکالا، رسول طعامن، کھانے میں، یعنی سرکار علیہ السلام کھانے میں عیب نہیں نکالتے تھے، قط، کبھی بھی۔ اگر سرکار کی چاہت ہوتی، سرکار پسند فرماتے تو آقا لہو، اس کو کھا لیتے، حوزمیر، کھانے کی طرف، اور اگر نا پسند فرماتے تو اس کو چھوڑ دیتے، ٹھیک ہے۔ متفقن علیہ، یعنی بخاری اور مسلم شریف کے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے۔ وعن جابر رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سأل اہلہ الادم، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ سأل اہلہ، سرکار علیہ السلام نے اپنے اہل سے، گھر والوں سے، اہل خانہ سے، الادم، یعنی جو سالن ہوتا ہے، الادم کہتے ہیں ہر وہ چیز جس کو سالن بنایا جا سکے، ٹھیک ہے، لغت کے اندر اس کا یہ معنی ملتا ہے، ہر وہ چیز جس کو سالن بنایا جا سکے اس کو الادم کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سرکار نے مطلب سالن وغیرہ مانگا، طلب کیا، فقالو، تو گھر والوں نے کیا کہا، ما عندنا الا خل، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے مگر سرکہ ہی ہے، ٹھیک ہے۔ ان کا کہنے کا مطلب تھا کہ مطلب سالن نہیں ہے، تو سرکار نے فرمایا فجعل یاکل، سرکار نے کھانا شروع کیا، مطلب جب وہ آیا تو ویقول، سرکار نے فرمایا نعم الادم الخل، کتنا جو سرکہ ہے، کیا ہی اچھا، کتنا ہی اچھا سالن ہے، نعم الادم الخل، کیا ہی اچھا سرکہ ہے، یعنی سرکہ کیا ہی اچھا یہ سالن ہے، ٹھیک ہے۔ اس طرح کے سرکار نے اس کی تعریف میں جملے ادا فرمائے۔ تو جی ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا سبق، بہت ہی الحمدللہ ہمیں نئی چیزیں، احادیث اور ان کے آداب جو ان میں سے ہمیں سیکھنے کو ملے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے
اللہ تعالی ہمیں ان پر عمل کرنے کی اور ان کو آگے پہنچانے کی بھی توفیق مرحمت فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔